کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. ایک زمانہ تھا کہ لفظ طلاق سنتے ہی لوگوں کی روح کانپ اٹھتی تھی، مگر آج طلاق ایک فیشن سا بن گیا ہے. جدھر دیکھو طلاق نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیے ہیں. طلاق محض میاں بیوی کے درمیان جدائی اور رسوائی اور اذیت و تکلیف ہی نہیں، بلکہ سارا خاندان، خاص طور پر بچے طلاق کی تباہ کاریوں میں ذہنی اور جسمانی طور پر زندگی بھر کے لیے سسکتے، تڑپتے، بکھرتے رہتے ہیں. مگر پھر بھی نہ جانے کیوں طلاق کی منحوس آواز گھر گھر سنائی دے رہی ہے. مسیحی تعلیم کے مطابق شادی میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ یعنی کانٹریکٹ ہی نہیں، بلکہ خدا کے سامنے ایک عہد ہے. مگر طلاق آسمانی عہد کے اس تصور ہی کو ختم کر دیتی ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے شادی کے پاکیزہ بندھن اور عہد کی بنیاد کہاں اور کیسے ڈالی. بائبل مقدس میں پیدائش کی الہامی کتاب میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ خدا نے آدم کی پسلی میں سے ناری یعنی ایک عورت ہی کو کیوں بنایا؟ خدا چاہتا تو نر کو بھی پیدا کر سکتا تھا، یا 2، 3، 4 ناریاں بنا کر آدم کا مددگار بنا سکتا تھا. مگر خدا نے ایک ناری یعنی حوا کو پیدا کیا جو آدم کی مددگار اور جیون ساتھی ہو. آدم اور حوا یعنی پہلے میاں بیوی کے لیے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، خداوند خدا کی حمد و پرستش کریں، پھلیں، بڑھیں اور آسمانی برکتوں سے معمور ہوں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. خدا کی یہی وہ برکت و عہد ہے جس میں مسیحی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم دونوں مل کر خدا کے حکموں کے وفادار رہیں گے، خداوند میں پھلیں، بڑھیں اور معمور ہوں گے. اور جس دن شیطان کے بہکاوے میں آ کر نافرمان بن گئے تو خدا کی برکتوں سے محروم اور خدا کے گھر سے خارج کر دیے جائیں گے. بائبل مقدس میں شوہر بیوی کے درمیان رشتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اچھی بیوی خداوند کی طرف سے ملتی ہے. گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے. ایک مسیحی شوہر جانتا ہے کہ اس کی بیوی خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، اور بیوی کے وسیلے
उस पर फजल हुआ है। खुदा के पाक जिंदा इल्हामी कलाम में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। और जब शौहर बीवी को खुदा की बरकत और बीवी शौहर को खुदावंद के फजल के रूप में देखती है तो दोनों एक दूसरे से जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा के सच्चे पैरोकार अपने घर में तलाक का लानती लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शैतान का वो शैतानी हथियार है जो हंसते बजते घर को उजाड़ कर रख देता है। बाग़ अदन में शैतान ने यही किया और आदम और हवा को खुदा से दूर कर दिया। मसीही तालीम के मुताबिक मियां बीवी का रिश्ता पाक और मुकद्दस रिश्ता है, जिसमें मकर, धोखा, झूठ, झगड़ा, लालच, हसद और नफरत का नामो निशान नहीं होता। एक ईमानदार मर्द और औरत के लिए लाजिम है कि वो अपने लिए मसीह में ईमानदार मर्द और औरत का इंतखाब करें, न कि दुनियावी माल और दौलत और जाहिरी खूबसूरती के लालच में बेईमान साथी चुने। खुदा के पाक इल्हामी कलाम में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदावंद खुदा ने सख्ती से मना किया है कि मसीही गैर कौमों के बेईमान जुए में मत जुतें, यानी उनके साथ इस देवाजी रिश्तेदारियां कायम न करें, बल्कि अपना जीवन साथी चुनने के लिए खुदावंद खुदा से दुआ और मदद मांगे। यकीनन वो हिकमत और बरकत बख्शेगा और घर मोहब्बत और अमन की किरणों से रोशन रहेगा, जहां शैतानी तलाक का अंधेरा कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तलाक वो फितना है जिससे खुदा को नफरत है। क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। आपने गौर फरमाया कि खुदावंद खुदा तलाक से कितना बेजार और नफरत करता है। खुदा का ये फरमान मलाकी नबी की इल्हामी किताब के 2 बाब की 16 आयत का हवाला है। लेकिन अगर आप आयत 13 का मुताला करें तो वाज़ेह होगा कि खुदा तलाक से महज नफरत ही नहीं करता, बल्कि वो शादी के आसमानी अहद को तोड़ने वालों की दुआ और बंदगी, हम्द व सिताइश और नजर हदिया भी कबूल नहीं करता। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बे पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद कि उसके पास और अरवाह मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई न करे। कलाम पाक के इस हवाले से साफ जाहिर हुआ कि खुदावंद खुदा शौहर बीवी के रिश्ते का गवाह है, क्योंकि दोनों ने खुदा के हुजूर जिंदगी भर साथ रहने का अहद किया है। और अगर कोई खुदा के इस अहद को तोड़ेगा तो उसकी दुआएं, नजरें और हदिये खुदावंद कबूल नहीं करेगा। खुदा तलाक से इसलिए भी नफरत करता है कि वो चाहता है कि ईमानदार शौहर बीवी के मिलाप से खुदा तरस नस्ल पैदा हो, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब दोनों माँ बाप खुदा के अहद पर कायम रहेंगे और अपने बच्चों को भी खुदा के अहद पर कायम रहने की तालीम देंगे। हम आपको दावे से कहते हैं कि अगर कोई शौहर या बीवी बाइबल मुकद्दस की तालीम पर अमल करे तो तलाक की शैतानी गूंज घर में कभी सुनाई नहीं देगी। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को
اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور دونوں ایک جسم ہوں گے۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے، اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ یہودی مذہبی رہنما خداوند یسوع مسیح کے دشمن تھے۔ وہ اس کے پاس آئے اور آزمانے کے لیے طلاق باری سوال کیا۔ کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ کیا اب بھی کوئی طلاق دینے کے بارے میں سوچے گا؟ کیا اب بھی کوئی خدا کے عہد کو توڑ کر طلاق کرے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی دعائیں، مناجاتیں، قربانیاں، ہدیے خدا کبھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ آسمانی برکتوں کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے؟ اور جب ہدیوں کی بات چلی ہے تو اکثر بہن بھائی یہ سوچتے ہیں کہ کیا خدا کو ہمارے ہدیوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے، تو پھر اسے واپس کیوں کریں؟ شاید اسی لیے کچھ لوگ تنگ دلی اور بیزاری سے خدا کے گھر میں دیتے ہیں اور کچھ خدا کے گھر میں خوش دلی سے اپنے ہدیے لاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا خوش دل ہدیے پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، خدا خوش دل ہدیے پسند کرتا ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سننا مت بھولیے گا۔